یہ زندگی بہت عجیب ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو خود پر حق دیتے ہیں، یہ ہمارا اس شخص کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے، مگر ہر ایک کا ظرف اتنا بلند نہیں ہوتا کہ اس محبت اور قدر کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ بعض اوقات بہت سے لمحات ہماری زندگی میں کچھ ایسے احساسات کو رونما کرواتے ہیں جن کی تفریق ہماری خوشیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کا ایک بہت وقت صرف اس چیز کو سمجھنے میں ہی گزر جاتا ہے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ انسان کی خود سے لڑائی ایک طوفان کی جیسی ہوتی ہے جو لمحہ بھر میں زندگی اجاڑ بھی سکتی ہے، مگر ہم سے بہتر کوئی ہمیں نہیں جان سکتا۔ جو فیصلہ ہم اپنی ذات کے لیے کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ شاید یہی زندگی کی منطق ہے۔ ہیرا اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لے رہی تھی۔ عامر کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھا اس درد سے چور لڑکی کا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ تب ہی عامر کی خواہش تھی کہ ہیرا جی بڑھ کے بولے، مگر عامر یہ بات نہیں جانتا، درد صرف سہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ باقی تسلی سے دل کو ڈھارس ملتی ہے مگر تسکین نہیں۔ ہیرا اپنا بیگ لے کر کالج کی حدود سے باہر کی جانب چل دی۔ عامر خاموشی سے ہیرا کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ روز کا ہی معمول تھا۔ ہیرا اپنی ہی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی تھی اور عامر کو ہیرا کی باتیں سننا اس دنیا کا اہم ترین کام لگتا تھا۔ ہیرا اور عامر کی واقفیت ایک دوسرے سے غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ ہیرا سڑک کے کنارے اپنے آپ سے جنگ لڑتی ہوئی چل رہی تھی، تب ہی اچانک کسی کی گرفت کے جھٹکے نے ہیرا کو سوچوں کے سمندر سے باہر نکالا۔ عامر نے سخت لہجے میں ہیرا کو مخاطب کر کے کہا، محترمہ، آپ کا آنکھیں بند کر کے کیا چلتی ہیں؟ سڑک پر ہیرا، جو کہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، عامر کی سخت آواز پر چونک گئی۔ عامر نے جب مقابل کے ڈر کو محسوس کیا تو پشیمان سا معذرت کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، مگر اس ملاقات کا عامر کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ کالج میں عامر اور ہیرا ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ ہیرا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی، اس کے علاوہ عامر ہیرا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ عامر چاہتا تھا کہ ہیرا اس کے لیے تجسس ظاہر کرے، مگر ہیرا کسی گہرے سمندر کی طرح اپنے آپ میں خاموش رہتی تھی، جبکہ عامر چاہتا تھا کہ ہیرا اپنا حال دل عامر کو بیان کر دے۔ ہیرا باتوں ہی باتوں میں مگن ہو کر وقت گزار دیتی، مگر عامر کی الجھن مزید بڑھ رہی تھی کہ آخر 2 سال کے عرصے سے عامر اور ہیرا ساتھ ہیں، لیکن اپنے لبوں پر قفل لگائے بیٹھی تھی ہیرا۔ عامر جان چکا تھا کہ ہیرا ایک بند کتاب ہے جو اپنے وقت پر ہی کھلے گی، مگر عامر کو یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہیرا سڑک کے کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر رکشے میں بیٹھی ایک عورت اور بچی پر گئی۔ وہ عورت شاید اس بچی کی ماں تھی جو کہ اپنی بچی کے بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ یکدم ہیرا کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہیرا کو سردیوں کی وہ رات یاد آئی جب وہ اپنی ماں کے ہاتھوں اپنے بال سنوارتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ امی، کیا ہے، اتنا تیل لگا دیا ہے، اب کل اسکول میں ساری لڑکیاں مجھے تیل کی دکان کہیں گی۔ ارے ایسے کیسے، میری لاڈو رانی کو کوئی کچھ کہے گا، میں منہ نہ توڑ دوں؟ میری بچی، تیل لگانے سے بالوں کی نشوونما اچھی ہوتی ہے، ذہن تیز چلتا ہے، امی روز کی طرح ہیرا کو سمجھا رہی تھی۔ ہیرا خاموشی سے اپنے سر پر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ کتنا سکون تھا اس لمس میں۔ تیز ہوا کا جھونکا چلا اور ہیرا کے خشک بال اس کے نم ہوتے گال سے ٹکرا گئے۔ اچانک منظر بدلا اور ہیرا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ دیا۔ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے ہیرا نے خود کو پرسکون کیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ خاموشی سے بس میں بیٹھے ہوئے ہیرا آگے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ آ گئی کل موہی، منحوس نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، ماں باپ نے اس عذاب کو میرے سر پر ڈال دیا ہے، گند کا ڈھیر نہ جانے کب میرے سر سے ہٹے گا۔ روز کی طرح آج بھی ہیرا کی سوتیلی ماں اپنے منہ سے زہر اگل رہی تھی۔ ہیرا اپنے درد پر اٹھتے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے عقبی حصے میں چلی گئی۔ رات گئے تک ہیرا اپنی کتابوں میں مگن رہی۔ اگلی صبح ہیرا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سوتیلا بھائی، جو کہ تقریباً 10-20 سال کا تھا، ہیرا کو ناشتے کے لیے پکار رہا تھا۔ اس 3 لوگوں کے خاندان میں ایک ظفر ہی تھا جو کہ ہیرا سے محبت سے پیش آتا تھا۔ ہیرا بھی اس دنیا میں ظفر کو سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔
کچھ سال پہلے ہی ہیرا کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہیرا کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی۔ ہیرا کے والد نے سلمیٰ سے دوسری شادی کر لی۔ سلمیٰ بھی پہلے سے بیوہ تھی، لیکن سلمیٰ کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر سلمیٰ نے ہیرا کو تسلیم نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ظفر اس دنیا میں آیا۔ ہیرا کے والد بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، مگر شاید یہ خوشی ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ ظفر جب 7 ماہ کا تھا تو ہیرا کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہیرا کی تو مانو دنیا ہی اجڑ گئی۔ سلمیٰ بھی اس صدمے سے دو چار تھی، مگر ہیرا کے ساتھ اس کا تلخ رویہ دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ہیرا دل سے سلمیٰ کی بہت عزت کرتی تھی، مگر سلمیٰ کو ہیرا ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ ہیرا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اس بات کا علم سلمیٰ کو بھی تھا۔ ہیرا کے والد کی مارکیٹ میں 4 دکانیں تھیں جن کے کرائے سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہیرا کے والد نے اپنی حیات میں ہی ہیرا کے نام کچھ جائیداد کر دی تھی، کیونکہ سلمیٰ کا ہیرا کے ساتھ رویہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ وقت رہتے ہی ہیرا کے والد نے اپنے قریبی دوست کی مدد سے ہیرا کے لیے بہت ساری رقم کا بندوبست بھی کروا دیا تھا۔ زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ ہیرا کے والد اپنی بیٹی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر جاتے۔ ہیرا کا دن اسی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ ہیرا خاموشی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ عامر آج فیصلہ کر چکا تھا کہ ہیرا کے بارے میں سب کچھ جانے گا۔ عامر ہیرا کو پسند کرتا تھا، مگر ہیرا کی نظروں میں عامر کو اپنے لیے کوئی بھی ایسا جذبہ نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن عامر آج اپنے جذبات کا ہیرا کے سامنے اظہار کرنا چاہتا تھا، اس لیے عامر نے ہیرا کو اپنے حال دل سے بے خبر رکھا تھا۔ مگر عامر کی یہ غلط فہمی تھی، کیونکہ ہیرا عامر کی پسندیدگی سے واقف تھی، مگر نہ جانے کیا جھجک تھی جو ایک دیوار کی طرح ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ عامر کالج میں داخل ہوا تو سامنے ہی ہیرا خاموش بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ عامر مسکراتا ہوا ہیرا کی جانب چل دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیرا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں عامر؟ میں بھی ٹھیک ہوں ہیرا۔ ہیرا نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ عامر نے ہیرا کا چہرہ بغور دیکھا اور کہا، ہیرا میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی عامر، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہیرا نے عامر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ عامر نے ہیرا کی جانب دیکھا تو عامر کو بہت کچھ عجیب لگا، مگر عامر ہیرا کو سننا چاہتا تھا۔ ہیرا نے اپنی نظریں سامنے لگی دیواروں پر مختصر کر دیں۔ عامر، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میری زندگی ایک ویران قبرستان ہے، جہاں میری تمام تر چھوٹی بڑی خواہشات دفن ہیں۔ میری امی جان میری جان تھیں، ان کے جانے کے بعد زندگی تھم سی گئی، مگر ابو نے مجھے بہت سنبھالا۔ میں زندگی کی جانب واپس آ رہی تھی، لیکن شاید مجھے زندگی کے اور بھی رنگوں سے واقف ہونا تھا، اس لیے ابو بھی مجھے اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ رہی صحیح کسر میری ستیلی ماں کے خنجر نما لفظوں نے پوری کر دی۔ روز گھر سے نکلتے ہوئے اس عورت کے زہریلے جملے مجھے زخمی کر دیتے ہیں۔ میں اپنی مری ہوئی ماں کی تربیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھوا سکتی، اور اس طرح میرے دل کے قبرستان میں آخری قبر بھی بن گئی۔ مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ملے گی، لیکن پلیز مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہیرا یہ جانتی تھی عامر نہ جانے کس ضبط سے یہ سب سن رہا ہے۔ عامر سے مزید یہ سب برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ کر جانے لگا۔ اچانک پلٹا اور ہیرا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہیرا، میں نہیں جانتا آپ نے مجھے یہ سب کیوں کہا، مگر میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اس زندگی کے آخر تک میں آپ کا انتظار کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ حافظ۔ عامر پلٹ گیا۔ ہیرا نے بے قرار ہو کر عامر کو دیکھا، مگر عامر تن فن کرتا کالج کی حدود سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کو اپنے پاس کی دنیا بے معنی سی لگی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، سو وقت گزر گیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ وقت بہت رفتار سے گزر رہا تھا، مگر دنیا کے لیے ہیرا آج بھی ایک بہت بڑی دل کی ڈاکٹر تھی۔ اس عرصے میں سلمیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور ظفر ہاسپٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز اس کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا بھی خاموشی سے اس محفل کا حصہ بن گئی۔ تب ہی سینئر ڈاکٹرز نے تمہید باندھی۔ ہیرا ایک بڑے ہسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس عرصے میں عامر اور ہیرا کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عامر اس دن سے کالج سے ہی نہیں
اس شہر سے بھی چلا گیا تھا۔ ہیرا ہمیشہ کی طرح اس ظالم تنہائی کو سہنے کے لیے تیار تھی۔ ہیرا کو ڈاکٹر بن کر کوئی خاص خوشی نہیں ملی تھی، بس زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ تبدیلی یہی تھی کہ ہیرا اب ہسپتال سے گھر تک محدود تھی۔ ہیرا نے عمر کے بعد کسی کو اپنا دوست نہ بنایا۔ یہ ہیرا کا خود پر ہی ایک طرح کا ستم تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق ہیرا سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے بیٹھی تھی۔ تب ہی اچانک ہیرا کو ایک فون کال کے ذریعے میٹنگ میں بلایا گیا۔ ہیرا اپنے دوپٹے کو ہموار کرتے ہوئے میٹنگ میں گئی۔ ہیرا بھی خاموشی سے اس محفل کا حصہ بن گئی۔ تب ہی سینئر ڈاکٹرز نے تمہید باندھی اور کہا، ڈاکٹرز، آج ہمارے ہسپتال میں لندن سے ایک جانے مانے ڈاکٹر اپنی ڈگری کلیئر کر کے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب ان سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ڈاکٹرز خاموشی سے سینئر کی باتیں سن رہے تھے۔ تب ہی اچانک بیرونی دروازے سے ایک نفوس کمرے میں داخل ہوا۔ کالی گہری آنکھیں، شفاف رنگت، خاموش لب، بالوں کو ایک خاص انداز سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کالے تھری پیس میں یہ شخص پہلی نظر میں ہی ہیرا کے ذہن کے پردوں سے ہٹ کر منظر عام پر موجود تھا۔ ہیرا کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بلاشبہ عامر ہی تھا۔ ڈاکٹر، یہ ہیں ڈاکٹر عامر، MBBS ہارٹ اسپیشلسٹ۔ یہ آج سے ہمارے ہسپتال میں ایز اے سینئر ڈاکٹر جاب سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ہم سب کا وقت بہت اچھا ہوگا۔ آل دا بیسٹ ڈاکٹرز۔ عامر نے ہیرا کو ایک نظر دیکھا اور وہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میٹنگ کب ختم ہوئی، نہ جانے کب ہیرا گھر آئی۔ ہیرا کو یہ سب ایک فلم کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اپنے رقیب کو دیکھ کر عامر کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ عامر اس وقت اپنے کمرے میں تنہا موجود تھا۔ ہیرا کا عکس روم عامر کو یاد تھا۔ کون بھول سکتا ہے اپنی پہلی محبت؟ یہی حال عامر کا تھا۔ ہیرا کی جدائی میں عامر تل تل تڑپا تھا۔ نہ جانے کتنی راتیں عامر نے آنکھوں میں کاٹی تھی، مگر اس تکلیف میں عامر کے ساتھ صرف ہیرا کا وہم تھا۔ محبت میں انتظار سرطان روح ہوتا ہے، جان نہیں نکلتی مگر انسان مرتا رہتا ہے۔ عامر کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جس غم کو اپنے اندر سموئے عامر اتنے سال تنہا رہا، وہ غم آج عامر کی جان لینے کے در پر تھا۔ کرب سے عامر نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ رات کے دوسرے پہر ہیرا دنیا جہان سے بیگانی کسی سوچ کے تسلسل میں گم تھی۔ خاموش بیٹھی ہیرا کی سوچ کا مرکز عامر تھا۔ ہو سکتا ہے عامر نے شادی کر لی ہو اور وہ اب ایک مکمل زندگی گزار رہا ہو، یا میں تو شاید عامر کو یاد بھی نہ ہوں۔ ہیرا کی اپنی ہی منطق تھی اور اسی میں مصروف نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح رات بھر نہ سونے کی وجہ سے ہیرا کی آنکھیں حد درجہ تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہیرا سیدھا سینئر ڈاکٹر کے پاس اپنی ڈیوٹی شیڈول دیکھنے چلی گئی۔ دستک دینے کے بعد جیسے ہی ہیرا اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے عامر کو بیٹھا دیکھ کر ٹھڑکی۔ ہیرا اور عامر کی نظریں دو چار ہوئیں، تسلسل ٹوٹا۔ ہیرا یکدم ہوش میں آ کر پلٹی، مگر ہیرا کی سانس سے عامر کی آواز ٹکرائی، ڈاکٹر ہیرا، آج سے سینئر ڈاکٹر ہوں میں، اور آپ کا ڈیوٹی شیڈول وارڈ نمبر 3 میں ہے فرسٹ ٹائم، اور یہی کل کے مریضوں کی رپورٹ۔ عامر نے یہ کہہ کر ایک فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ ہیرا بھاری قدموں سے اس ٹیبل کی جانب بڑھی۔ عامر بہت غور سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ میں ہیرا کا سنہری رنگ دمک رہا تھا۔ عامر کا دل پل میں بغاوت پر اتر آیا، مگر ہیرا عجلت میں ہی کمرے سے نکل گئی۔ عامر غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ باہر آ کر ہیرا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ عامر اور ہیرا اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود محبت کو فراموش کر رہے تھے، مگر کچھ احساسات انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ محبت ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے، ایسا جادو جس کی اصل میں انسان انسان نہیں رہتا۔ محبت سے ہی تو انسان مکمل ہوتا ہے۔ بغیر محبت کے انسان کا کوئی وجود نہیں۔ اچانک ہسپتال میں کہیں گہما گہما ہو گئی۔ ایک عورت بین کرتے ہوئے عامر کے پاس آئی۔ حلیے سے تو وہ عورت دیہاتی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے گھر والے کو دل کا دورہ پڑا، کرم کرو، میرا گھر والا مر جائے گا۔ عامر نے اس شخص کی نبض چیک کی اور فوراً عملے کو آپریشن تھیٹر تیار کرنے کا حکم دیا۔ ہیلپر کے طور پر ہیرا بھی اس میجر آپریشن میں عامر کے ہمراہ تھی، مگر اس وقت عامر کا فوکس صرف اور صرف اس مریض کی جان بچانے پر تھا۔
1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اس آپریشن کے بعد مریض کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھا مگر مریض کا ہوش میں آنا زیادہ ضروری تھا۔ ہسپتال کا سارا عملہ اس آپریشن میں پیش تھا۔ ہیرا بھی پہلی مرتبہ عامر کے ساتھ اس آپریشن میں تھی۔ عامر اور ہیرا ایک دوسرے سے ایک پل کو نظریں ملا کر خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ ڈاکٹر ہیرا کہاں ہے؟ ظفر نے ریسیپشن سے ہیرا کا پوچھا۔ آج ہیرا کی سالگرہ تھی۔ ظفر چاہتا تھا کہ ہیرا کو سرپرائز دے، اس لیے بغیر اطلاع دیے ہیرا سے ملنے چلا آیا۔ ریسیپشن پر ہیرا کی اطلاعات موصول کرتے ہوئے اچانک ظفر کی نظر عامر پر پڑی تو یکدم چونک گیا اور عامر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عامر جو کہ کسی سے فون پر محو گفت تھا، ظفر کی موجودگی سے بوکھلا گیا۔ ظفر نے عامر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا نام عامر ہے نا؟ عامر نے انجان کے منہ سے اپنا نام سنا تو مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں عامر، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظفر نے کہا، سر میں آپ کو جانتا ہوں، بلکہ کافی وقت سے آپ کی تلاش میں ہوں۔ عامر کو اس لڑکے کی منطق سمجھ نہیں آئی، تب ہی کہیں بیٹھ کر بات کرنا عامر کو مناسب لگا۔ گراؤنڈ میں موجود اسٹیج پر عامر اور ظفر بیٹھے تھے، تب ہی ظفر نے عامر کی طرف دیکھ کر کہا، سر میں ظفر ہوں، ہیرا باجی کا چھوٹا بھائی۔ میں آپ کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میری باجی کے کمرے میں آپ کی تصویر ہے۔ آپ اس بات سے شاید بے خبر ہیں کہ میری باجی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور بہت عرصے سے آپ کی واپسی کی منتظر ہیں۔ ظفر اپنی ہی ٹون میں بولے جا رہا تھا مگر عامر کا ذہن ایک بات پر اڑ چکا تھا، میری باجی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ظفر تم یہاں؟ ہیرا نے جب عامر اور ظفر کو گراؤنڈ میں بیٹھا دیکھا تو آ کر ظفر سے مخاطب ہوئی۔ عامر نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس ظالم لڑکی کو دیکھا جو کہ اتنے عرصے اپنے دل پر بند لگائے بیٹھی تھی۔ عامر کا دل کیا کہ ابھی ہیرا کو جھنجھوڑے اور پوچھے کہ کیوں خود کو اور مجھے اس اذیت سے دوچار کیا؟ اگر محبت تھی تو کیوں اس محبت سے پیچھے ہٹ گئی؟ عامر نہ جانے کیوں اتنے تکلفات کی وجہ سے خاموش رہا۔ ہیرا ظفر کے ہمراہ گراؤنڈ سے جا چکی تھی۔ عامر دمہ ہوتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ عامر کو اب ہر حال میں ہیرا سے اس ضد صرفی کا سوال پوچھنا تھا۔ دل میں ایک فیصلہ کرنے کے بعد عامر باہر کی جانب چلا گیا۔ ہیرا گھر جانے کے لیے ہسپتال سے نکلی مگر ایک کالی گاڑی نے بجلی کی رفتار سے ہیرا کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ ہیرا اس صورتحال کو سمجھتی مگر اس سے پہلے ہی ہیرا ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ہیرا کی آنکھیں کھلی تو اپنے چاروں طرف اندھیرا محسوس کر کے اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اچانک پورا کمرہ خاموشی سے نہا گیا۔ ہیرا کی چیخ نکل گئی۔ چاروں طرف روشنا غبارے، ظفر اور ہسپتال کے بہت سے ڈاکٹرز موجود تھے۔ یکدم فضا میں ایک آواز گونجی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہیرا، کہہ کر ہیرا کی احساسات سمجھ گئی کہ یہ سب سرپرائز ظفر نے دیا ہے، مگر حال میں ایک جانب کھڑے نفوس کو محسوس کر کے ہیرا کے سارے خیالات غلط ثابت ہوئے کہ یہ سب عامر کا کیا دھرا تھا۔ سب ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہیرا نے کیک کٹ کیا اور عامر کا خود کی جانب بار بار دیکھنا فضل کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے۔ ظفر بھی فون پر بات کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہال ایریا میں اس وقت ہیرا اور عامر موجود تھے۔ ہیرا عامر کی موجودگی میں خود کو بے چین محسوس کرنے لگی، اس لیے منظر سے ہٹنے کا سوچنے لگی۔ تبھی اچانک عامر نے ہیرا کا ہاتھ پکڑ لیا تو ہیرا کی مانو جان نکل گئی۔ ہیرا اپنا ہاتھ عامر کی گرفت سے آزاد کروانے لگی مگر عامر کی گمبھیر آواز سن کر سکتے میں آ گئی، مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو مگر مجھ سے ہی کنارہ کیے ہوئے ہو۔ ہیرا بس کر دو، یہ سزا تمام کر دوں، میں تھک چکا ہوں، مجھ سے اور نہیں سہا جا رہا، مجھے میری محبت دے دو۔ عامر اچانک ہیرا کے روبرو اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہیرا نے تڑپ کر عامر کو اپنے مقابل کھڑا کیا اور زاروں کی طرح رو دی۔ عامر کے اپنے بازوؤں کے حصارے میں ہیرا کو لیا۔ ہیرا سسک کر اٹھی، عامر تم دغا باز ہو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے مگر تم فریبی ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بار نہیں سوچا کہ میں کیسے اکیلی رہوں گی؟ اکیلی یہ دنیا ظالم ہے۔ جانتے تھے کہ تم مجھے اس دنیا میں صرف تمہاری ضرورت تھی اور تم مجھے تنہا کر گئے، یہ تھی تمہاری محبت۔ عامر ہیرا کے معصوم شکوہ سن کر مسکرا گیا۔ ہیرا کا تسلسل ٹوٹا اور وہ عامر کی گرفت سے آزاد ہونے لگی۔
مگر عامر نے مضبوطی سے ہیرا کو خود میں بینچا اور بولا، ہیرا میری زندگی میں نہیں تھا، تمہیں میں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، میری محبت ہو تم، جب ہی آج تک میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں آ سکا، مگر بس اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میری سزا تمام کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ہیرا نے عامر کی جانب دیکھا، عامر واقعی ہی ہیرا کے سامنے شرمسار تھا۔ ہیرا نے عامر کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ معاف کیا، اب کبھی نہ چھوڑ کر جانا، میں مر جاؤں گی۔ عامر نے ہیرا کے تھام کر کہا، وہ وعدہ اپنا آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہیرا نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی۔ ظفر اپنی بہن کو اتنے عرصے بعد مسکراتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ 4 سال بعد۔ عروہ کہاں ہو بیٹا؟ ہیرا اپنی 3 سالہ بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عامر اور ہیرا کی ایک بیٹی تھی جو کہ ان دونوں کی مکمل دنیا تھی۔ ظفر کو ہیرا نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ عامر اور ہیرا اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر عروہ نے بہت پریشان کیا ہوا تھا ہیرا کو۔ بقول ہیرا کے عروہ اپنے بابا کی طرح بہت ضدی ہے۔ عامر بہت دیر سے ہیرا کی آوازیں سن رہا تھا جو کہ عروہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ عروہ اپنے بابا کے ساتھ بیڈ پر چھپی ہوئی تھی۔ اچانک عامر کو ہیرا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہیرا نے جلدی سے عامر کے اوپر سے کمبل ہٹا دیا۔ عروہ اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی لیٹی تھی۔ عامر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عروہ کو خود میں چھپایا ہوا تھا۔ عامر نے ہیرا کو دیکھا جو کہ اس وقت غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ عامر نے عروہ کو اپنی گود میں لیا اور ہیرا سے انجان بن کر مخاطب ہوا۔ بیگم کیوں شور مچایا ہوا ہے تم نے صبح صبح؟ کیوں میری معصوم شہزادی پر غصہ کر رہی ہو؟ ہیرا تو اس الزام پر ہی منہ کھل گیا کیونکہ ہیرا جانتی تھی کہ عامر کو معلوم ہے عروہ نے ہیرا کا لیپ ٹاپ پول میں پھینک دیا تھا، مگر اس وقت صاف انکار پر ہیرا کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پھوڑ لے۔ عامر نے جب ہیرا کو حیرت میں ڈوبا دیکھا تو ہنستے ہوئے بولا، بیگم کوئی بات نہیں، بچی ہے، میں آپ کو دوسرا لیپ ٹاپ لے دوں گا۔ ہیرا نے ہار مانتے ہوئے عروہ کو دیکھا جو کہ اس وقت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیرا نے مسکرا کر عروہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ عامر بھی ماں بیٹی کے والہانہ پیار دے کر مسکرانے لگا۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ہیرا اور عامر کی خاموش محبت نے آخر کار اپنی منزل کو حاصل کر ہی لیا تھا، مگر بہت وقت لگا۔ وقت کے ظلم نے دونوں کے جذبات کو بہت تاخیر سے واقفیت بخشی تھی۔ محبت میں انتظار دل پر وار چڑھنے کے مترادف تھا۔ یہ بات وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کسی کا بے انتہا انتظار کیا ہو، مگر ہر کسی کو نہیں ملتی من چاہی محبت۔ عشق تو نصیب ہے۔ ہیرا اور عامر کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پاک جذبات تھے، ان کی محبت پاکیزہ تھی، تب ہی خالق کائنات نے 2 بے چین دلوں کو چین عطا فرمایا تھا، تب ہی ایک دوسرے سے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ محبت پاک جذبہ ہے، یہ انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ زندگی اپنے پسندیدہ انسان کی سنگت میں سنور جاتی ہے۔ محبت حاصل کرنے کے بعد انسان پر اپنے رب کا شکرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ وقت ہے ظالم ذرا میرے ہمدم، وقت کے ظلم پر میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں رہوں گی تیری منتظر اے محبوب، مگر مڑ کر ایک بار ضرور دیکھنا۔